سب جانتے ہیں، یا آپ اپنی توہین نہ سمجھیے گا کہ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ کراچی میں غریبوں کا علاقہ اورنگی ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ غریب ہونا کوئی ذلت کی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے انچولی کی مجلسوں میں بھی کہا تھا، غریب ہونا کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، ذلت کی بات ہے بے کردار ہونا۔ اصل جو انسانی دولت ہے نا وہ کردار ہے۔ کردار وہ دولت ہے جو چوری نہیں کیا جا سکتا۔ باقی تو آپ روپے پیسے سونا چاندی لا کے جمع کر لیں، خدا نخواستہ کسی بھی وقت کوئی چور آ کے چوری کر سکتا ہے، ڈکیتی ہو سکتی ہے، چوری ہو سکتی ہے، وہ مال آپ کے پاس نہیں رہ جائے گا۔ کردار وہ دولت ہے اور علم وہ دولت ہے جسے ہم لوگ ادبی تعبیر میں کہتے ہیں دولت بیدار۔ یہ سنی ہے ترکیب؟ پرانے اساتذہ کا جب کلام پڑھیں گے، اسی لیے میں کلاسیکی لٹریچر کے مطالعے پہ زور دیتا ہوں، تو اس میں ایک ترکیب آتی ہے دولت بیدار۔ بیدار یعنی جاگتا ہوا یا جاگتی ہوئی۔ تو دولت کون سی ہے؟ جو جاگتی ہوئی دولت ہو۔ چور چوری کرتا ہے تب جب آپ سو جاتے ہیں یا غافل ہو جاتے ہیں۔ اگر دولت خود جاگتی ہوئی ہو تو کون چوری کر سکتا ہے؟ یہ تو لفظی رعایت سے میں نے بات کہی دی، یہ تو صرف لفظی رعایت سے بات کہہ دی میں نے۔ دولت بیدار کہتے ہی ہیں کردار کو، حسن عمل کو اور حسن فکر کو، علم کو۔ علم ہے دولت بیدار، ایمان ہے دولت بیدار، کردار ہے دولت بیدار۔ تو اگر کردار ہے آپ کے پاس تو دنیا میں کوئی آپ کو حقیر یا ذلیل نعوذ باللہ نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن غریب رہنا کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دنیا کو تسخیر کریں، کمائیں، کمانے کے جتنے ذریعے ہیں استعمال کریں۔ اور کمانے کے سلسلے میں اسلام کا ایک رویہ بتا دوں، فقہ اسلامی اور اہل بیت نے جو سکھایا ہے وہ بتا رہا ہوں، کان کھول کے سنیے گا، اور جو کہہ رہا ہوں کہا سنا یاد رکھیے گا، بھلا نہ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں جو کلچر ہے ایک عرصے سے، اس میں سب سے پہلے بچوں کو تیار کرتے ہیں ملازمت کے لیے۔ کس لیے؟ سروس، ملازمت، سروس، ملازمت، اور سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کوئی سرکاری ملازمت مل جائے۔ یہ فکر بنیادی طور پر غلط ہے، اسے کھرچ کھرچ کے دل سے، دماغ سے نکال دیجئے، مٹا دیجئے۔ احادیث معصومین کی پڑھیے جو معاش کے سلسلے میں ہے، کتاب المتاجر، کتاب المکاسب اور اس کے متعلقہ جو ابواب ہیں، احادیث پڑھیں۔ معصومین نے بہت ہدایتیں دی ہیں روزی روٹی کے مسئلے پر، امور معاش پر۔ اس میں سب سے زیادہ زور دیا ہے تجارت پر۔ بزنس کریں، چھوٹے سے بزنس سے آغاز کریں، خود بخود اللہ برکت دے گا۔ کوئی بزنس ذلیل نہیں ہوتا، آپ مال رکھ رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ بزنس میں کیا ہے؟ آپ کی خودی آزاد ہے، آپ آزاد ہیں، واضح ہے؟ آپ آزاد ہیں۔ یہ علت وہ ہے، یہ کیوں؟ یہ معصوم نے خود بتایا ہے، کہا جب تم اپنی محنت یا اپنا وقت فروخت کر دیتے ہو، کسی کے یہاں ملازمت کرتے ہو، تو تم گویا غلام ہو جاتے ہو، تمہاری آزادی سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے تم تجارت کرو، پہلی بات، یا پھر زراعت کرو، دوسری بات۔ زمین ہے، زراعت کرو، ہزاروں چیزیں زراعت کی ہیں۔
طرح طرح کے نئے نئے طریقے زراعت کے پیدا ہو گئے ہیں. زراعت کریں، تجارت کریں، پھر صنعت ہے. صنعت، تجارت اور زراعت کے ساتھ صنعت ہے. یہ سب معصومین نے سکھایا ہے. صنعت یہاں تک فرمایا کہ مجھے حیرت ہے کہ جس کے پاس مٹی اور پانی ہے وہ بھوکا کیسے رہ سکتا ہے. یعنی کچھ نہیں تو مٹی سے، پانی سے مٹی گوندھ کے کھلونے بنا کے بیچ سکتے ہو، مٹی کے برتن بنا کے بیچ سکتے ہو، مٹی سے نہ جانے کیا کیا کچھ بنا. یہ معصوم کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے. کہ حیرت ہے مجھے کہ جس کے پاس مٹی اور پانی ہو وہ بھوکا کیسے رہ سکتا ہے. تو صنعت، کچھ بنانا اور بیچنا، ٹھیک ہے. انڈسٹری، صنعت، زراعت، ایگریکلچر اور تجارت، یہ تین چیزوں کو سب سے زیادہ معصومین نے فوقیت دی ہے. چوتھی اور آخری منزل پر کہا کہ اگر کچھ نہ کر سکو اور قوت لا یموت یعنی جینے کے لیے کچھ ضروری ہو تو پھر جاؤ کسی کی ملازمت کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. یاد رہے گی یہ بات، آخر تک پہنچ رہی ہے بات. ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں. اللہم صل. جوان بچے سب سن رہے ہیں نا، والدین سن رہے ہیں. اب ذہنوں کی تربیت کیسے کریں گے آپ؟ روز اول سے سروس کی بات سوچیں گے بھی نہیں. اس فقیر کی بات یاد رکھنا، اگر یاد رکھ لی یہ بات تو اسی معاشرے میں دیکھیے گا کیسا انقلاب آتا ہے. سروس کی فکر ہی نکال دیجیے دل دماغ سے. یہ رونا ہی چھوڑ دیجیے کہ یہ حکومت ایسی آئی ہے کسی کو نوکری نہیں دیتی. ارے حکومت نوکری دے یا نہ دے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو تجارت کرنی ہے، ہزاروں، زمین تا آسمان، کروڑوں ذریعے ہیں روزی روٹی کمانے کے. کتنی قسم کی تجارتیں ہو سکتی ہیں.